ماہ رمضان میں ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے اس پروگرام میں اور اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کا تعارف ایسے لوگوں اور ایسے اداروں سے کیا جائے جو آسان الفاظ میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے ادارے ہوں یا وہ بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہوں جیسے SIUT, ایدی فاؤنڈیشن, الخدمت, کیونکہ اس ملک میں ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں پر بہت ایسے لوگ ہیں جو اوروں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آج ہم آپ کا تعارف کرائیں گے ایک ایسے ادارے سے جو ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کی ووکیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی, فزیکل تھراپی کر رہے ہیں جن کو ڈاؤن سنڈروم ہے. اب بہت لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاؤن سنڈروم ہوتا کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, علامات کیا ہیں, علامات کیا ہیں. تو آج اس پر بھی بات کریں گے اور کہ اس ادارے کا کہ اس شعبے میں کیا کارکردگیاں ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابھی تابش شہزاد صاحبہ. آپ CEO ہیں آف KDSP ڈاؤن سنڈروم آرگنائزیشن. اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ KDSP کا مطلب کیا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام, لیکن پھر آپ کا کام الحمدللہ پھیلتا گیا ہے, بڑھتا گیا ہے, تو اب آپ سمپلی ایک ڈاؤن سنڈروم آرگنائزیشن ہے. مطلب صرف اس شہر کراچی شہر تک آپ محدود نہیں ہے. تو تابش صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اب سب سے پہلے حالانکہ میرا خیال ہے کہ پچھلے برسوں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اب قدراً زیادہ آگاہی ہے ان ایشوز کے بارے میں, چاہے وہ آٹزم ہو یا چاہے وہ ڈاؤن سنڈروم ہو, تو لیکن پھر بھی بہت لوگوں کو نہیں پتا. تو اگر آپ ہمیں مختصر انداز میں بتا دیں کہ ڈاؤن سنڈروم ہے کیا, اس کے علامات کیا ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے بچوں میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فار کالنگ اس آن یور پروگرام, تھینک یو سو مچ. ڈاؤن سنڈروم ایک ٹپکل ہیومن باڈی میں 23 پیئرز آف کروموزوم ہوتے ہیں, مطلب 46 کروموزومز آل ٹوگیدر. ایسے افراد جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم میں ایک اضافی کروموزوم ہوتا ہے, یعنی کہ کروموزوم 21 کی 2 کاپیز کے بجائے 3 کاپیز ہو جاتی ہیں. So they have an extra chromosome in their bodies, so totaling up to 47 chromosomes. ہوتا یہ ہے ایک اضافی کروموزوم سے کہ ان کی کچھ جسمانی نشوونما تاخیر کی طرف جا سکتی ہے, کچھ پرسنالٹی ڈفرینسز ہوتے ہیں, کچھ ڈیولپمنٹل ایشوز ہوتے ہیں. بٹ اگر سب کے سب آئیڈینٹیفائڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم, انٹروینڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم, ان کو وہ ساری سہولیات میسر ہو جائیں جن کی ان کو ضرورت ہے, تو they can live a typical life altogether. Globally number ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ 1 in 700 kids are born with Down syndrome. کافی بڑی تعداد. بالکل, اگر آپ پاکستان کی پاپولیشن پہ یہ نمبر لگائیں تو تقریباً کوئی 3 لاکھ کے قریب بچے پورے پاکستان میں ہیں جن کو ڈاؤن سنڈروم ہے, اور کراچی جیسے شہر میں 30,000 کے قریب ہیں. اتنے تو ہوں گے. اچھا, آپ کا جو ادارہ ہے تابش صاحبہ, اب ہم نے کئی مطلب آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں کئی اداروں سے ہم نے بات کی, اور ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ایسے ہر ادارے, ایسے ہر کاز اور ایسے ہر مہم کے پیچھے کہانی ضرور ہوتی ہے کہ یہ کام شروع کیسے ہوا اور کیوں شروع, کیا ٹریگر کیا. جی, کیا ٹریگر کیا. تو 2014 میں, اب آپ کو میں خیال الحمدللہ یہ آپ کا 11واں سال ہے, شروعات کیسے ہوئی, مطلب آپ نے کیسے سوچا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے؟ شروعات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کہانی سے ہی ہوئی. تو ایک ینگ پیرنٹس کے ہاں ایک بہت خوبصورت بیٹی اللہ نے ان کو نوازی جس کو ڈاؤن سنڈروم تھا. جب آپ کی پہلی اولاد ہوتی ہے تو آپ کو ایک نیکسٹ لیول خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن ان کی خوشی کا جو پوری ایک ہیپینس کی فیلنگ تھی وہ بالکل کریش کر گئی جب ڈاکٹرز نے ان کو یہ خبر مبارکباد کے بجائے آئی ایم سوری سے بتائی کہ بہت افسوس ہوا آپ کی بیٹی کو ڈاؤن سنڈروم ہے. تو اتنی نالج جیسے کہ آپ نے مینشن کیا نہیں تھی کہ ڈاؤن سنڈروم ہوتا کیا ہے کئی سال پہلے, 10-11 سال پہلے. نہیں, وہ تو بالکل بھی نہیں, کہ کیا ہوتا ہے ڈاؤن سنڈروم, کیا اس کی علامات ہیں یا کیا کرنا پڑے گا. تو اکثر لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ ان کی کوئی ہارٹ کنڈیشن ہوتی ہے, چیک کروا لینا. لیکن جو سب سے بڑا شاکنگ مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس بچی کو 9 گھنٹے بعد اس کی پیدائش کی اس کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. شی وینٹ تھرو NICU. She fought for a month. اور ہر وہ دن جب وہ ینگ پیرنٹس ہسپتال جاتے تھے ICU میں, ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ڈونٹ فائٹ ٹو ہارڈ فار ہر لائف. آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ والدین کی فیلنگ
کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے جا رہے ہیں, پہلی اولاد کو, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ریسورسز سے نوازا تھا, تو کوئی کمی نہیں تھی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی نے فائٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم بھی فائٹ کریں گے. تو وہ پھر ایک جگہ جو کہ بوسٹن میں ہے, بہت مشہور ہے ڈاؤن سنڈروم کے لیے, وہ وہاں پر لے کر گئے, کیونکہ یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, ان کو زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یو آر بیسکلی آن یور اون, سو دیر از نو ڈیولپمنٹل پیڈیاٹریشین اویلیبل فار یو, کچھ بھی نہیں ہے. اسکول تو دور کی بات, تعلیم اور صحت کی جو ساری سہولیات ہیں وہ تو دور کی بات, بیسک سکلز, بیسک معاشرے میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. تو وہ جب وہاں گئے, سو دے وینٹ ٹو دیٹ کلینک اینڈ دے ور ویلکمڈ بائی این ایڈلٹ ود ڈاؤن سنڈروم. So you can see the contrast. مطلب یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ let her go, it's better to let her go, اور وہاں پر ایک ایڈلٹ جو ہے وہ ٹپکل لوگوں کی طرح کام کر رہا ہے کلینک میں. اس کو کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق. اس دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو پہلے 3 سال جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی بچے کی نشو و نما کے لیے, وہ دے کر ہم ایک ادارے کی بنیاد رکھیں گے کہ اور کسی والدین کو اس پورے کہانی سے یا اس پورے فیز سے دوبارہ گزرنا نہ پڑے. سو وین دے کیم بیک آفٹر 3 years دے اسٹارٹیڈ KDSP تھرو این آؤٹ ڈور کیمپین. انہوں نے پھر کچھ اپنی تصاویر لگائیں, کچھ اور پیرنٹس جو کہ ان کو ملے, دوست یار جن کے یہاں ڈاؤن سنڈروم کے بچے تھے, ان کی تصویریں لگائیں, اور عام عوام سے یہ کہا کہ اف یو ہیو اینی کڈ ود ڈاؤن سنڈروم آپ پلیز ہمارے پاس لے کر آئیں. تو کراچی جیسے شہر میں نے آپ سے جیسے کہا 30,000 کے قریب یا ان دنوں میں 25,000 کے قریب بچے ہوں گے. ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ صرف 100 فیملیز اگر سامنے آ جائے تو ہم اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھ لیں گے. بہت ہے, صرف 6 آئے. وہ اتنا بڑا سٹگما تھا ان دنوں میں, لیکن الحمدللہ KDSP کی شروعات ان 6 فیملیز سے ہوئی, اور آج ہمارے پاس کوئی 2,500 بچے جو ہمارے ساری سروسز ہم سے. اچھا میں ابھی یہ جاننا میں چیز دکھانا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ اپنا سوال پوچھ لیں. جیسے آپ نے ان والدین کا ذکر کیا, تو ابھی میں آپ کی جو ڈاکیومنٹری ہے آپ کی ویب سائٹ پر میں وہ دیکھ رہا تھا, اس طرح کے کئی والد ہیں, تو ان پر کیا گزرتی ہے, میں بس ایک مختصر سا کلپ آپ کے لیے چلانا چاہ رہا ہوں. 33 weeks عبدالحنان پیدا ہوئے, پری پریمیچور برتھ تھی, اینڈ شی واز لائک کہ آئی ایم ویری سوری آپ کا بیبی. اینڈ مجھے ایک دم دھچکا لگا کہ کس بات کے لیے مجھے یہ اپولوجائز کر رہی ہے. اینڈ آئی واز جسٹ اسٹیئرنگ ایٹ ہر. تو انہوں نے میری بہن کی طرف مڑ کے دیکھا کہ ان کو نہیں پتہ, تو وہاں پہ مجھے سمجھ آئی کہ سم تھنگ از رانگ. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو بیٹا بورن ہوا ہے, پیدا ہوا ہے, وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می, مجھے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں کس سے ملوں, کس سے بات کروں, کس سے پوچھوں اس کے بارے میں. میرے پاس کوئی جاننے والا نہیں تھا. میں نے گوگل کیا, ایسا چیزیں سمجھنی شروع کی, پوچھنی شروع کی, کچھ گروپس جوائن کرنے شروع کیے. وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا ہمارے لیے, بٹ ہم نے لیکن تیار اس وقت کر لیا کہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے ہم دس از آور چائلڈ, ہم اس کو پالیں گے جتنا اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ ان لوگوں کو سنبھالا کیسے جائے, ڈاؤن سنڈروم والوں کو, میں اب بھی کلیئر ہونا چاہتا ہوں ایز اے لے مین کہ اس کی جو ویزیبل علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, اور جو پیرنٹس یا گھر والے ہیں ان کو موٹے موٹے چیلنجز کیا ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں. تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کافی کروموزوم سے جو انڈرلائن چینجز آتی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دے آر بورن ود اے کنڈیشن نون ایز ہائپوٹونیا. مطلب ان کی لو مسل ٹون ہوتی ہے, ان کی مسلز جو ہیں وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوتی پیدائشی طور پہ. ٹھیک ہے. تو ہماری باڈی کو اگر آپ دیکھیں تو مینلی مسلز ہی ہیں, اور ہمارے آرگنز یعنی کہ دل ایک مسل ہے, لنگز مسل ہیں, ہماری زبان ایک مسل ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹ اور نشو و نما کی پرابلمز آتی ہیں وہ اگر صحیح وقت پہ والدین انٹروین نہیں کرتے, فار ایگزامپل ان کے مکمل ٹیسٹ نہیں کرواتے, ان کی تھیراپیز نہیں کرواتے, اور ان کو عام معاشرے میں لے کر گھومتے نہیں ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی کوگنیٹو
ڈیولپمنٹ میں بہت امپیکٹ ہوتا ہے. مطلب ان کو بولنے میں مشکل ہو سکتی ہے یا چلنے پھرنے میں یا موومنٹ میں مشکل ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. بالکل. لیکن یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ہم ٹپکل بچوں کے لیے بھی جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, اور ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کے لیے بھی پہلے 1000 دن ان کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. لیکن ان کی تاخیر کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ میں پرابلمز آ سکتی ہیں. اب وہ تاخیر ہوتی کیوں ہے؟ وہ سب سے پہلے تو والدین اور جو ہمارے معاشرے میں اسٹگما ایک ایگزسٹ کرتا ہے نا, وہ سب سے پہلے والدین ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا, وہ آج بھی پیرنٹس کو جب یہ سننے کو ملے گا کہ آئی ایم سوری, تو آپ کے پاس ایک سوال کا ایک فہرست جاری ہو جاتی ہے نا, سوری کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر وہ چھپانا شروع کر دیتے, باہر نہیں لے کے جاتے. امید وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ کچھ, وہ جب امید پکڑتے پکڑتے جب تک کہ ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے تو اس بچے کی اس وقت تک وہ بچہ ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے. لیکن ہماری حد در یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہاسپٹلس تک پہنچیں تاکہ جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو یہ نیوز دیں ان کو وہ ہمارے پاس بھیج دیں. ٹھیک ہے. اچھا تابش صاحبہ, ہمیں ایک لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, اور پھر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ تو بات کی کہ یار پہلے مطلب ارلی انٹرونشن بڑی اہم ہوتی ہے, لیکن کس قسم کی انٹرونشن؟ تو لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ دین ویل ریسپونڈ. ویلکم بیک. تابش صاحبہ, بریک سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بالکل ارلی انٹرونشن اہم ہے, لیکن کس قسم کی انٹرونشن, مطلب آپ کیا کرتے ہیں؟ سو اگر میں آپ کو تھوڑا سا KDSP اور ہماری سروسز کے بارے میں بتاتی چلوں تو KDSP ایک فلاحی ادارہ ہے جو کہ ایسے افراد جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ون سٹاپ سولوشن ہے. یعنی ایک چھت کے نیچے ہم ان کو 6 سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اب وہ 6 سروسز بیسکلی جو ایک بہترین بامقصد زندگی گزارنے کے جو پہلو ہوتے ہیں ان سب کو کیٹر کرتے ہیں. سو ہماری اور ہم اپنے آپ کو ایک کشتی کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایکرونیم ہے, مخفف ہے ہمارے 6 سروسز کا. تو سب سے پہلے ہم خاندانوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ خاندانی سہارا ہے. ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرتے ہیں, فرام آئی ایم سوری سے لے کر پازیٹیو سوچ تک. تو جتنے بیریئرز ہوتے ہیں, جو پرسیپچول بیریئرز ہوتے ہیں یا فائنینشیل بیریئرز ہوتے ہیں, ان سب کو ہم ختم کرتے ہیں. 94% ہماری جو فیملیز ہیں وہ ہمارے فائنینشیل سپورٹ میں ہیں, جس میں ساری سروسز کی سپورٹ اور ٹریول الاؤنس بھی ہے. پھر سے ہم آگاہی, جب والدین اپنے بچے کو لے کر باہر نکلیں گے تو ہمیں معاشرے کو بھی تیار کرنا ہے کہ ان کو وہ شامل کر سکیں اس معاشرے میں, کیونکہ انکلوژن ڈز ناٹ مین یونیفارمٹی آف پیپل. انکلوژن مینز ہیونگ دیٹ کیپیسٹی ٹو ایبزارب آل دا ڈفرینسز. تو وہ ڈاؤن سنڈروم ہو یا وہ کوئی اور بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہو, اس کو انکلوڈ کر کے چلنا ہے. وہ ہم اویئرنیس سیشنز کے تھرو کرتے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا کارنیول ہوتا ہے ہر سال جس میں ہم ایک دنیا کریٹ کرتے ہیں ٹپکل بچوں کی اور کڈز ود ڈاؤن سنڈروم کی, ویئر دے لیو ٹوگیدر, دے پلے ٹوگیدر. سو ہمارے پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتی ہے, جہاں سوچ سکتا ہوں جہاں ہمارے بچوں کو مال سے باہر نکال دیا جاتا ہے یا ہمارے اپنے مال سے باہر نکال دیا. بالکل ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. بالکل. کیا جہاں پر یہ کہ ہمارے دوسرے جو کلائنٹس ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں. کیا بات ہے, آپ شاباش. ہسپتالوں سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی پوسٹ نیٹل کیئر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. اب KDSP کو 10 سال ہو گئے ہیں. ناؤ سوسائٹی از مور ایکسیپٹیبل. پھر ایس سے صحت, تو ان کی جو بنیادی صحت کی ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں. وی ہیو پارٹنرشپ ود مینی ہاسپٹلس کہ اگر ان کی کوئی اسپیشلائز نیڈ ہے تو وہ پوری ہو جائیں. پھر ایج سے ہنر کی تربیت دی جاتی ہے جو کہ ہمارا 3 سال کا ایک ویل اسٹرکچرڈ پروگرام ہے. پہلے 2 سال کوئی 25 کے قریب ہنر سے بچوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, جس میں پینٹنگ, کوکنگ, کمپیوٹر, فوٹوگرافی, پیپر کرافٹ, ویونگ, اسٹچنگ, پوٹری میکنگ, بہت ساری. اور جو تیسرا سال ہوتا ہے وہ ان کا ایئر آف اسپیشلائزیشن ہے. سو وہ بچہ اگر فوٹوگرافی میں اچھا ہے تو وہ پھر پورا سال فوٹوگرافی سیکھے گا اور وہ اس میں ایکسپرٹ بن جائے گا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں. امپلائمنٹ کی طرف کتنے گئے ہیں آپ کے بچے؟ ہمارے کافی بچے, اب بیکاز اب ہم 10 سال کے ہو رہے ہیں تو اب وہ بچے تیار ہیں. بالکل. تو ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بچے نے FE ایوارڈز ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے, ایک بہت اس کا آفیشیل فوٹوگرافر تھا. Because he is a photographer student. A lot of our kids are exceptional artists. تو ان کی پینٹنگ ایگزیبٹ ہوتی ہیں, لوگ خریدتے ہیں.
سو فل امپلائمنٹ, پارشل امپلائمنٹ, ہمارے بچے انٹرنشپس کر رہے ہیں ان بگ آرگنائزیشنز لائک حبیب یونیورسٹی, اینگرو, آرٹسٹک, مارٹن ڈاؤ. سو اس میں ہر آرگنائزیشن کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بچوں کو امپلائی نہیں کرنا چاہتے, ان کے جینون بیریئرز ہوتے ہیں, پھر ہم ان کے ساتھ مل کے یہ سارے بیریئرز کو ختم کرتے ہیں. پھر تعلیم, جو کہ اوبیسلی ہر بچے کی ایک بنیادی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشرے میں آگے بڑھ سکے. وی ورک ود مین اسٹریم اسکولس, کیونکہ ریسرچ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ایسے بچے جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ مین اسٹریم اسکول میں زیادہ تھرائیو. جی بالکل. دنیا بھر سے اسپیشل اسکولس ختم ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ان کی گروتھ کو. پھر ابتدائی بنیاد جو کہ تھراپیز ہیں, جو کہ ارلی چائلڈہڈ انٹرونشن ہے. 3 طریقے کی تھراپیز ہم دیتے ہیں. فزیکل تھراپی جو کہ ان کو چلنے پھرنے کی قابلیت فراہم کرتے ہیں. آکوپیشنل تھراپی مطلب عام زندگی گزارنے کے جو اسکلز ہیں. اور اسپیچ تھراپی مطلب بولنے کی صلاحیت اور کھانے پینے کی صلاحیت, کیونکہ ٹنگ از آلسو اے مسل. تو یہ 3 طریقے کی تھراپیز ہوتی ہیں اور ہر ہفتے ہمارے پاس کوئی 750 بچے آتے ہیں یونیک جو ہم سے یہ تھراپیز لے کر جاتے ہیں. ہمارے 2 سینٹرز کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں. ایک اور سینٹر انشاءاللہ فیصل آباد میں بہت جلد کھل رہا ہے, اور ایک تیسرا سینٹر ہمارا کراچی میں گورنمنٹ آف سندھ کی مدد سے ہم ایک تیسرا سینٹر کراچی میں کھول رہے ہیں, کیونکہ اویئرنیس جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو زیادہ پیرنٹس اب ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو اب ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے, تو ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے. کیپیسٹی بڑھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا, اس کی تو بڑا مطلب ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہوں گے. تو آپ کس حد تک ڈونیشنز پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ It's almost 100%. 100%. میں نے آپ کو بتایا 95% ہم فیملیز جو ہیں وہ ہماری سپورٹ پر ہیں. دیٹ مینس 5% فیملیز ہمیں کچھ سبسڈائز کریں. اچھا, اس حوالے سے ان کی ویب سائٹ ہے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ کر دیں, kdsp.org.pk. تو اگر آپ مزید معلومات بھی جاننا چاہ رہے ہیں یا آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے تابع صاحبہ کہ ظاہر ہے کہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے, 10 سال سے آپ خدمت بھی کر رہے ہیں, ایکسٹینڈ بھی ہو رہا ہے. بہت سارے ہمارے لوگ, کیونکہ آپ کارنیول کی بات کر رہے تھے تو میرا ذہن جا رہا تھا کہ ہمارے یہاں پیروں فقیروں پہ اور جو ہمارے درگاہوں پہ میلے ہوتے ہیں رورل علاقوں میں, وہاں پہ آپ کو ڈاؤن سنڈروم کے جو لوگ ہیں زیادہ نظر آتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں بھی کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بابا یہ تو فقیرہ, اور ان کو وہ لے کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہیں. اور ہمارے دیہات میں بہت سارے لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. تو جتنے بچے یا جتنے افراد آپ کے یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں اس میں ان لوگوں کی پہنچ ہو پاتی ہے یا ابھی اس کو بہت ایکسٹینڈ ہونا ہوگا کہ ان کی بھی دیہی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی پہنچ سکیں؟ ہمارے پاس آتے ہیں ایسے بچے جو کہ کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں, سم آر ڈیلی, کوئی بائی منتھلی ہیں, کوئی منتھلی ہیں. تو ہمارے پاس بچے انٹیریئر سے, دوسرے شہروں سے, اسلام آباد میں بھی 3 گھنٹے کا سفر کر کے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. بیکاز اتنی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے یہ کہ بیکاز ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرنا. یہ ہمارے فاؤنڈرز کے 2 وعدے تھے, ایک یہ کہ کوالٹی میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا, دوسرا فائنینشیل بیریئر کی وجہ سے کسی کو منع نہیں کرنا. سو انفارچونیٹلی اگر ہم کہیں دیہی علاقوں میں اپنے کوئی ایکسپینشن کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو ہمیں وہ ریسورسز اس طریقے کی نہیں ملتی کہ ہم وہ کوالٹی پیرامیٹرز کو میچ کر سکیں. تو ہم آن لائن بھی ہائیبرڈ طور پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ونس اے منتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر باقی کچھ مہینے پھر ہم ان کو ہائیبرڈ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ دین کیونکہ فزیکل تھراپی یا اسپیچ تھراپی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے, ایک پرسن دینے میں اور آن لائن دینے میں بہت فرق ہوتا ہے. سو وہ کوالٹی پیرامیٹرز کو میچ کرنے کے لیے ہم کچھ ایسا ہائیبرڈ ماڈل کریٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے, لیکن وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو پیرنٹس آپ کے یہاں آتے ہیں ان کا ایک سرٹن لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس میں پروسیس میں میڈیسن میں ہونا چاہیے. اگر وہ سپرسٹیشز ہیں یا وہ کسی عقیدے کی وجہ سے ان کا کچھ اور ہی بلیف ہے, وہ ریکگنائز نہیں کر رہے کہ یہ a lot of help is available, right, تو پھر تو it's a non starter نا. Because دیکھیں recognition تو that's the first step نا, and that's where we request on programs like yourself, this one, کہ ہم پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ you have to take the first step. We are here for you. ہم ٹریول الاؤنس اسی لیے دیتے ہیں کہ
कोई ये बहाना पेरेंट्स के पास कि हम तो आ नहीं सकते, हम आ नहीं सकते। और वो ट्रैवल अलाउंस हम 3-3 घंटे जो पेरेंट्स हमारे पास चल के आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, हम उनको भी देते हैं, नॉट जस्ट विद इन द सिटी, इफ दे कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी। लेकिन ज़ाहिर है पहला कदम तो उनको खुद ही लेना। ताबिश साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास और भी बहुत सवाल थे, लेकिन वक्त हमेशा हमारा कम ही रहता है। अगेन थैंक यू वेरी मच। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, आप सबने सीखा, बिल्कुल हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। और जी बिल्कुल, KDSP की मालूमात हमने आपको पहले ही बता दी, आप इनकी वेबसाइट को भी देख सकते हैं।